حنیف صاحب، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مریدین بہت زیادہ پائے جاتے ہیں درباروں کے آستانوں کے. تو یہ جو پیر صاحبان ہیں یہ ان کی بیعت لیتے ہیں خاص مخصوص انداز سے. تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں شرعی نقطہ نظر سے اس کو؟ یہ جو بیعت کا کنسیپٹ ہے ہمارے ہاں، یہ مختلف جو پیر صاحبان ہیں وہ اپنے مریدین سے بیعت لیتے ہیں. اس کا اصل کنسیپٹ تو یہ ہے کہ بیعت کا دین کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں. بیعت حکومت لیتی تھی، یعنی جس وقت خلیفہ کی ایک حکومت قائم ہوتی تھی تو خلیفہ کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کرتے تھے، اور وہ بیعت اس بات کا عہد ہوتا تھا کہ ہم آپ کے ہر اس کام کو اور ہر اس حکم کی ہم تعمیل کریں گے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا. یہ پہلے خلیفہ ایک اوتھ لیتا تھا، یوں کہہ لیں اوتھ ہوتا تھا جو بھی خلیفہ بنتا تھا، اور یہ خلیفہ جو ہے یہ حکومت کا سربراہ ہوتا تھا، اور حکومت کا سربراہ جو ہے وہ خود اوتھ لیتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ ساری پبلک جو ہے اس کے ہاتھ پہ اوتھ لیتی تھی کہ آپ جب تک راہ راست پہ رہیں گے اور جو آپ صحیح کام کریں گے ہم اس میں آپ کی تابعداری کریں گے اور تابع فرمان ہوں گے. یہی بیعت کا کنسیپٹ تھا. آج کل یہ جدید شکل میں حکومتوں کے ہاں ووٹنگ سسٹم پہ آ گیا. اس میں انتخابات کا عمل ہے کہ جو لوگ ووٹ ڈال کر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کسی پہ بھی کریں، اور پھر ان میں سے جو الیکٹ ہو جاتا ہے وہ اوتھ لیتا ہے کہ میں اس آئین اور قانون کی حدود میں رہ کر یہ دراصل اپنے بیعت ہی ہے آپ فرائض کی یہ نزدیک؟ بیعت ہی ہے، جدید شکل ہے اس کی. آپ دیکھیں نا جس وقت خلیفہ اول بنے تھے حضرت ابوبکر صدیق، تو انہوں نے اوتھ لیا اور اس کے بعد اسپیچ کی، اور اس کے بعد لوگوں نے آ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور اسی طرح پھر دوسرے تیسرے چوتھے خلیفہ جو ہے ان کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی. وہ ایک طرح کا ووٹنگ سسٹم ہی تھا نا کہ لوگ اس پہ آ کے اظہار اعتماد کر رہے تھے. تو آج وہ جدید شکل جو ہے وہ ووٹنگ اور انتخابات کی شکل میں ہو گئی ہے. رہی بات یہ جو ہمارے یہاں آستانوں پہ اور گدی نشین اور پیر صاحبان جو مریدین سے بیعت لیتے ہیں، اس کی کوئی دینی حیثیت تو ہے نہیں کوئی، کیونکہ پیرالل جو حکومت وہ قائم نہیں کی جا سکتی. تو یہ لیکن ایک طرح سا یہ تھا کہ جو خانقاہی نظام تھا ہمارے یہاں، تو خانقاہ میں لوگ اپنا لوگوں کے تزکیے کے لیے جو خانقاہ کا سربراہ ہوتا تھا ان کے تزکیہ نفس کے لیے، ان کے تزکیہ ظاہر و باطن کے لیے ان کی تعلیمات کرتا تھا، ان کی جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کی مشق کراتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے. اس وقت وہ اپنے مریدین کو یا فالوورز جو تھے، جو ان کے شاگرد کہہ لیں، جو ان کے ماننے والے تھے، وہ ان سے ایک عہد لیتے تھے کہ آپ خدا اور رسول کی تابعداری کرو گے اور کوئی بھی خلاف شرع کام نہیں کرو گے. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں تھا کہ اگر وہ بیعت لیتے تھے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے اور لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے، تو اس حد تک تو وہ ٹھیک تھا ایک عمل. لیکن اس کے بعد بیعت کی جو شکلیں ہو گئی جس میں نذرانے چڑھانا، وہ نذرانوں کے علاوہ تو یہ ہو گیا، اب تو بیعت کی ایسی شکلیں بھی ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہیں کہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ بس آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو اور اس کے بعد میں دنیا میں بھی آپ کا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے میں ہی مددگار ہوں گا اور میں ہی آپ کو جنت میں لے جاؤں گا. یہاں تک دعوے کیے جاتے ہیں، جبکہ ایسا دعویٰ نہ تو کسی کو زیبا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے. آخرت میں کیا فیصلہ ہونا ہے کسی کا، یہ اس کے اعمال پہ اور اللہ کی رحمت کے اور اللہ کے فیصلے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ. تو اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ جدید شکل ہے بیعت کی، ووٹ انتخابات، تو یعنی کہ جو جس شخص کو ووٹ دیتا ہے وہ اس کی بیعت میں آ جائے گا. ایسے ہے کہ مطلب اس پہ اظہار اعتماد کرتا ہے. اس وقت بھی جو بیعت وہ اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ مطلب وہ اس پہ آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کے ہر حکم احکام کو تسلیم کرنا، ایسی نہیں ہوتی تھی. بلکہ بعض صحابہ کرام تو یہ اعلانیہ کہتے تھے کہ جب تک آپ خلیفہ کو، کہ جب تک آپ راہ راست پہ رہو گے اس وقت تک ہم آپ کی بیعت میں ہیں کہ ہم اولی الامر ہیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے. اور ایون کہ جو خلیفہ تھا وہ بھی یہی کہتا تھا کہ میں اس وقت تک جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کروں آپ پہ لازم ہے کہ آپ میری اطاعت کریں. تو اسی طرح آج بھی ہے. آج بھی جو اوتھ لیتا ہے آپ کا پرائم منسٹر وہ یہی کہتا ہے کہ میں آئین اور قانون کی حدود میں رہ کر اپنے فرائض منصبی سر انجام دوں گا، اور اگر وہ آئین اور قانون کی حدود میں رہ کر سر انجام دیتا ہے اس کی اطاعت لازم ہے. تو اس کے برعکس دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ تو غلطیوں کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ پھر اس کا کوئی جواز تو نہیں ہوتا. مثلا ہمارے ہاں جو بھی حکمران بنتا ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے،
وہ غلطی بھی کرتا ہے, وہ اس سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں, اس سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں. تو عام آدمی جو بیلنس نیشنز ہیں, جو بیلنس سٹیزنز ہیں, وہ تو یہی کرتے ہیں کہ اپنے جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کی حمایت کرتے ہیں, اور جہاں پہ اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے اس پہ نقد کرتے ہیں, اس پہ تنقید کرتے ہیں. اور یہی ہونا چاہیے. جب ہم ووٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں کسی کو, اس میں بھی یہی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ انسان ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمارے مسائل کو بہتر طریقے سے ان میں سے کون حل کر سکتا ہے, اس کے حق میں ووٹ جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, وہ بھی کوئی فرشتہ تو ہوتا نہیں کہ وہ بالکل جو پاک ہوگا ہر چیز سے, اس میں بھی غلطی کا احتمال ہوتا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو ہم انتخابات میں بھی حصہ لے رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے اپنے الگ سے پیر بھی بنائے ہوئے ہیں, ان کی بھی بیعت کی ہے, تو یہ کیا ہے؟ وہ تو بالکل ہی الگ ایک فیلڈ ہے نا. مطلب وہ تو ایک خانقاہی نظام ہے, اس کا ان انتخابات کے ساتھ یا حکومت سازی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ بیعت, میرا کہنے کا مقصد ہے کہ بیعت اسلام کے اندر جو اگر رہ کے ہم بات کریں تو یہ بیعت صرف اور صرف حکومت کے لیے ہوتی تھی. یہ ایسا کسی روحانی سلسلے کی بیعت کی جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ نے یا آپ کے صحابہ میں سے کسی نے کوئی کسی روحانی سلسلے میں یا کسی طریقت کے سلسلے میں کوئی بیعت لی ہو. ایسی کوئی بیعت کی مثال ہمارے معاشرے میں تو ہے. ہاں, ہمارے یہاں یہ خانقاہی نظام اسی طرح کا ہے کہ وہ تزکیے کے لیے ان کے ہاں جو خانقاہوں میں آتے تھے. اس کا بظاہر کوئی نقصان نہیں تھا, ایک اچھی ریت تھی اگر اس حد تک رہتی تو. لیکن یہ اب آگے بڑھ گئی ہے, اس میں بڑی حد تک وہ بیعت لینے والا اور بیعت دینے والا دونوں سمجھتے ہیں کہ بس جی ہم نے تو ہم فلاں پیر کے مرید ہیں اس لیے ہمیں کون پوچھے گا آخرت میں. بلکہ وہ ایسی آپ دیکھیں ان کی شان میں قصیدے کہتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ بس یہ پیر صاحب ہی نعوذ باللہ خدائی مرتبے پہ فائز ہے اور یہی آخرت میں بھی فیصلے یہی کریں گے. تو اس لیے اس وقت بیعت کا نظام چل رہا ہے وہ اگر ان علائشوں سے پاک ہو تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی استاد نے آپ سے ایک عہد لیا کہ آپ اللہ کی وحدانیت پہ قائم رہو گے, آپ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر یہاں تک رہتا تو. لیکن اس کے آگے بھی تو یہ مسئلہ چل رہا ہے نا, مثلاً کہ ہم زیادہ تر دیہات میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر پیری مریدی کا سسٹم ہے, وہاں پر لوگ اپنی گندم میں سے خراج دیتے ہیں, ان کو گائے کا دودھ ہوتے ہیں تو اس میں سے دودھ کا حصہ ان کا خصوصاً عرس پہ جب دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اس میں یہ جس پہ سارے آپ کہہ لیں کہ خانقاہوں پہ یا پیر صاحب کے حضور نذرانے پیش کیے جاتے ہیں, اس میں مال کے نذرانے بھی ہیں, آپ کے جو زرعی معاشرہ ہے وہاں پہ اجراس ہے اس کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے, نقد رقم بھی دی جاتی ہے. تو یہ سارا سسٹم ایک تو خانقاہی نظام کو کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو جو خانقاہ ہوتی تھی وہ ایک طرح کا ایک سوشل ویلفیئر کا ادارہ ہوتا تھا اس وقت. جب آپ ہماری قدیم خانقاہوں کے نظام پہ غور کریں تو وہ ایک سوشل ویلفیئر کا ادارہ ہوتا تھا. وہاں پہ نہ صرف لوگوں کا تزکیہ کیا جاتا تھا, ان کی تربیت دینی اور جو ہے شرعی تربیت کا بندوبست کیا جاتا تھا, بلکہ ان کے مسائل بھی حل کیے جاتے تھے. ان کے کھانے پینے کا وہاں پہ بندوبست, غریب غربا کے, مسافروں کے, یتیموں کے کھانے پینے کا بندوبست, ان کے کپڑے کا بندوبست, ان کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کیا جاتا. تو ظاہر اس پہ اخراجات آتے تھے, تو وہ اخراجات بھی پھر وہ اسی طرح جو لوگ صاحب حیثیت ہوتے تھے اس خانقاہ سے منسلک جو لوگ ہوتے تھے تو وہ اپنے مال میں سے نذرانہ پیش کرتے تھے, اور وہ نذرانہ وہاں پہ ان لوگوں کے ضرورت مندوں کے کام آتا تھا. یہ اصل روح تو تھی اس کی یہ. لیکن اب وہ چونکہ نذرانہ اور گدی اور یہ خانقاہ ایک باقاعدہ اس کی ایک پولیٹیکل حیثیت بھی بن چکی ہے, سماجی حیثیت بھی بہت بڑی بن چکی ہے. وہ اس کی جو دینی حیثیت تھی وہ پیچھے چلی گئی ہے, اس کی سماجی اور پولیٹیکل حیثیت جو ہے وہ زیادہ بن گئی ہے. اب وہ جو نذرانے آتے تھے وہ بجائے اس کے کہ وہ ویلفیئر پہ لوگوں کے خرچ ہوتے, وہ مریدین کے جو مسائل حل کرنے پہ صرف ہوتے, وہ اس پیر صاحب کی اپنی سیاست کے لیے اور اس کا سماجی مقام و مرتبہ بلند کرنے کے لیے صرف ہو رہے ہیں. اب تو وہی ہے کہ گھر پیر کا ہے, بجلی کے چراغوں سے روشن ہمیں میسر نہیں, مٹی کا دیا بھی, وہ سچویشن اس وقت بن چکی ہے. اب اس میں جو مریدین کا ان سے نذرانے لیے جاتے ہیں, آگے ویلفیئر پہ خرچ نہیں ہوتے, وہ سارے کے سارے وہ گدی نشین جو ہے وہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں, اور اس کے آپ آئے دن مظاہر بھی دیکھتے رہتے ہیں. کسی پہ نام لے کر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے
کہ جتنا بھی وہ لوگوں کا استحصال کر کے ہم پیسے لیتے ہیں، سمجھے، تو ان کے مذہبی جذبات سے آپ کھیل کر ان سے آپ نذرانے لیتے ہیں، اور وہ نذرانے لے کر پھر آپ ان پہ عیاشیاں کرتے ہیں، تو اس کی تو کوئی بھی اخلاقی نظام ہی اجازت نہیں دے سکتا، وہ کسی قسم کا بھی اخلاقی نظام ہو، اور اسلام تو ایک بہت بڑا اخلاقی نظام ہے، وہ کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریدین کو چاہیے کہ وہ جن کو نذرانے دے رہے ہیں وہ ان کے مطابق مکمل آگاہی رکھیں کہ وہ کیا اس کا استعمال کہاں پہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ مرید کی ہی شعوری تربیت کی ضرورت ہے، پیر کیوں روکے گا؟ اس کے پاس تو آ رہے ہیں نا، وہ تو کہے گا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، آنا چاہیے، بلکہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بس آپ اتنے پیسے دے دو، آپ کا مال بھی حلال ہو جائے گا، اور قیامت میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ آپ نے کیسے کمایا۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی جسارت ہے ایک، کہ مطلب آپ اس اللہ تعالیٰ کی حدود میں آپ مداخلت کر رہے ہو، اور وہ مریدین بھی بیچارے وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں جی پیر صاحب کو چونکہ ہم نے اتنے پیسوں میں سے اتنے دے دیے تو اب ہمارے باقی پاک ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد قیامت والے دن بھی ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم یہ کیسے۔ تو پیر صاحب بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ نے کیا مال کو حلال کمایا ہے، جائز ذریعے سے کمایا ہے، کہاں سے آیا مال، وہ کہتے ہیں بس ہمیں حصہ دے دو، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ تو مریدین کی شعوری تربیت کی ضرورت ہے، پیر صاحب جانتے ہیں سارا کچھ، باشعور ہے، وہ کبھی بھی نہیں روکیں گے۔